السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آج واک کرنے کے لیے نکلا تھا۔ سوچا ایک ولاگ کی صورت میں تھوڑی سی بات چیت بھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ چلے تھوڑا سا اپنے علاقے کا آپ کو وزٹ بھی کروا دوں۔ ناظرین محترم، آج کے ولاگ کرنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد یہی تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو بھی ہو جائے گی، اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ سوچا کیوں نہ وہ آپ کو واقعہ جو ہے وہ سنا دیا جائے۔ بڑی اس کی بات ہے ناظرین محترم، جو آپ کو میں نے واقعہ سنانا تھا وہ یہ ہے کہ میں اس دروازے کو دیکھ کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا رہوں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اہل عرب کا جو ذریعہ معاش تھا وہ اس قدر زیادہ نہ تھا، اور لوگ جو ہیں ان کا ذریعہ آمدنی وہ حج کے دنوں میں آئے ہوئے جو حاجی لوگ ہوتے تھے ان کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ اب ہوتا یوں تھا کہ لوگ غریب تھے، غربت کا شکار تھے، کھانے کے لیے کوئی اتنا کھانا وافر مقدار میں میسر نہیں ہوتا تھا۔ اب مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے، پھر ہم مدینہ پہنچے۔ اب جب مدینہ ہمارا قیام تھا تو ان دنوں کی بات ہے کہ ہم ایک جگہ پہ دسترخوان بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے جو روٹی کے ذرات اور باقی چیزیں بچی، ہم نے اس دسترخوان کو ایک جگہ پر جو ہے نا وہ جھاڑ دیا۔ اب ہوا یوں کہ جس جگہ پر ہم نے دسترخوان کو جھاڑا تھا اسی دسترخوان والی جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، خوبصورت سا، تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 8 اور 9 سال کے درمیان تھی۔ وہ بچہ آتا ہے، ان ذرات کو چن کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو دل جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کر جب اس کا پیٹ بھر گیا تو پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے باپ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بچہ درد بھری آواز سے بولا کہ میرے باپ جو ہیں وہ تو ایک عرصے سے فوت ہو چکے ہیں اور میں ایک یتیم بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں اور پریشانی ہوئی۔ پھر اس سے پوچھا بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں گھر ہے، اور ہم نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم تمہیں ہندوستان لے چلیں، وہاں ہمارا مدرسہ ہے، تمہیں وہاں پر کھانے کے لیے کھانا بھی دیا جائے گا، کپڑے بھی دیے جائیں گے، اور تمہیں پڑھایا جائے گا۔ جب تم ایک بہت بڑے عالم بن جاؤ گے تو میں خود تمہیں اپنی ماں کے پاس چھوڑنے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں سے اجازت لے لوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اب وہ بچہ اچھلتا کودتا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں بیچاری پہلے ہی غربت کے شکار تھی، اس نے جب سنا تو وہ خوش ہوئی، اس نے اجازت دے دی۔ اب وہ بچہ اپنے گھر سے سامان وغیرہ لے کر ہمارے پاس پہنچا، اور جب ہم اس جگہ سے چلنے لگے تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری تیاری مکمل ہے؟ تو اس نے کہا تیاری تو مکمل ہے، لیکن سرکار کے روزے پر ایک دفعہ حاضری دینا ضروری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، وہ جس نے اپنا سارا سامان باندھ لیا تھا، باندھ کر اب وہ میری انگلی پکڑے ہوئے مسجد نبوی کے دروازوں پہ پہنچا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا اور گنبد خضرا ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا تو وہ بچہ کہنے لگا بابا جان آپ کے پاس کھانے کو وہاں چنے میسر ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا کیوں نہیں، چنے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ پھر جب اس کی نظر مسجد نبوی کے دروازوں پہ پڑی،
اب عشق کی وہ داستان سنیے کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ بابا جان مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ دروازے اور یہ روزہ وہاں پر ہندوستان میں ملے گا؟ جب اس بچے نے پوچھا کہ یہ مدینہ اور اس کے دروازے مسجد نبوی کے یہ وہاں میسر ہوں گے؟ میں نے کہا بیٹا اگر یہ چیزیں وہاں میسر ہوتی تو ہم ہندوستان سے کبھی مدینہ نہ آتے۔ اب اس بچے کی چیخ نکلی اور وہ کہنے لگا کہ بابا جان اگر یہ چیزیں وہاں نہیں ملیں گی تو پھر میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہ جاؤں گا، بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، لیکن میں کبھی بھی اس گنبد خضرا کو چھوڑ کر ہندوستان آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ جتنا عرصہ یہاں میں نے پہلے گزار چکا ہوں میں باقی زندگی بھی اپنی یہاں پر گزار لوں گا، لیکن آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پھر یہ کہہ کر بچہ جو ہے وہ رونے لگا اور زاروں قطار روتا رہا۔ اس کے اس عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ تو ناظرین محترم ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق نبی اس حد تک عطا فرمائے کہ ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ تھا کارآمد تراشا جو آج آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔